رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبھی حضرات حضور کی بارگاہ میں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کچھ ایام بطور تہوار کے عطا کیے، یعنی ان ایام کا خاصہ یہ ہے کہ ان کی فضیلت ہے، ان کے اندر تھوڑی عبادت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے، اور پھر ان ایام میں عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ ایام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے جو دن کے ہیں، اور کچھ ایام وہ ہیں جو راتوں کے اوپر مشتمل ہیں۔ دو ایام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بطور تہوار کے دن کو ہمیں عطا کیے، لیکن ان کے اندر کسی طرح کی عبادت نہیں کی جاتی، ما سوا اس کے کہ مثلا عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ایکسٹرا ان دنوں کا آغاز 2 رکعت سے ہوتا ہے۔ باقی بڑی عید ہو یا چھوٹی عید ہو، ان ایام میں نہ تو روزہ رکھنا جائز ہے بلکہ حرام ہے، یعنی جن ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے وہ سال کے 5 دن، 1 دن چھوٹی عید کا اور 4 دن بڑی عید کے، 10 11 12 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 4، اور ایک چھوٹی عید کا دن۔ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب نفلی عبادت، ارشاد یہ ہے کہ عید کے دن صبح کی نماز کے بعد آپ عید پڑھنے سے پہلے گھر میں کسی طرح کے کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، نہ گھر میں پڑھ سکتے نہ عیدگاہ میں پڑھ سکتے۔ جب عید پڑھنے کے لیے آئے تو عید کے بعد عیدگاہ کے اندر، مسجد کے اندر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، گھر میں جائیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے چھٹی کا دن تمہیں عطا کیا، اس لیے تو نہیں مطلب نفلوں کے پیچھے لگے رہو گے۔ دن وہ ہیں کہ جن کے اندر کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں ہے، کھانے پینے کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں۔ جو راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور تہوار کے عطا کی ہیں وہ عبادت کی راتیں، وہ سال میں 2 راتیں، کچھ ہم نے اپنے طور پر خود بنائی ہوئی ہیں، بنیادی طور پر صرف 2 راتیں، ایک شب قدر ہے، ایک شب برات ہے، ایک رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات ہے، وہ 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی، تعین نہیں ہے۔ لیکن اکثر روایات جو آتی ہیں حضور سے تو نہیں، بزرگوں کے تجربات سے جو ہے وہ عام طور پر 27 کا تعین ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں 27 کا کوئی تعین نہیں ہے، وہ آخری عشرے کی طاق راتیں 21 ہو سکتی، 23 ہو سکتی، 25 27 29 جناب۔ ان راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1 رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، جس 1000 مہینے میں شب قدر کی رات نہ ہو، یعنی 1000 مہینے سے بہتر۔ اس کا مطلب ہے 83 سال اور کچھ مہینے سے 83 سال لگاتار آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، جتنا آپ کو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب اس 1 رات کی عبادت کا ملتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔
ایک رات ہے جس کو ہم کہتے ہیں شب برات، شعبان کی 15ویں شب جو گزشتہ رات کو گزر چکی ہے۔ اس کی فضیلت کلام پاک میں ہے، حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا اس رات کو عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے، اور پھر 15 کو روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، نفل ہے، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اس کے علاوہ کوئی رات ایسی نہیں ہے، جیسے کئی راتیں ہم نے اپنے طور پر معراج کی رات بنائی ہوئی ہے، تو معراج کی جو رات ہے وہ تو خوشی کی رات ہے، یعنی حضور معراج پر تشریف لے گئے تو اس رات کو ہم خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، وہ اس رات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں 27 رجب کہتے ہیں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر جہاں حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے وہاں حضور نے ٹائم تو بتایا ہی نہیں، نہ مہینہ بتایا نہ تاریخ بتائی، اس کا تعین کوئی ایسے نہیں ہے، اس کا تعین شیعوں نے کیا جی۔ یہ جو ہم 27 کو یہ معراج مناتے ہیں نا، یہ بعض حضرات نے اہل مدینہ اور اہل مکہ کے عمل کی بنیاد پر، چونکہ اہل مکہ کے ہاں اکثر و بیشتر رجبی کی تقریب جو ہے وہ 27 رجب کو منائی جاتی، یہ اہل مدینہ کے ہاں جو رجبی کی تقریب ہے وہ 27 رجب کو مناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے اس تاریخ کو وہ مناتے ہیں، تو ہم بھی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 27 رجب کو ہم شب معراج کے طور پر مناتے ہیں، ورنہ حدیث کے اندر کہیں کوئی تاریخ کا تعین نہیں ہے، نہ مہینے کا تعین ہے نہ تاریخ کا تعین ہے۔ بعض چیزیں وہ ہیں جو اہل تشیع کی تعین ہے، مثلا ہم یہ میلاد نہیں مناتے، بآیت قضائیہ جلوس نکالتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، یہ بھی سب سے پہلے شیعوں نے کام شروع کیا، یعنی حضور کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، تبع تابعین کے دور میں حضور کے میلاد کی خوشی ہے، لیکن باقاعدہ چھٹی کرنا اور جشن کے طور پر منانا یہ سب سے پہلے 362 میں، یعنی ہجری 362 میں المعز باللہ، یہ جو فاطمین مصر کی حکومت تھی نا شیعوں کی، مصر میں فاطمیوں کی، تو انہوں نے چند تاریخوں کا کام شروع کیا جی، یہ دن وہ مناتے تھے، یعنی انہوں نے 362 میں ہجری میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد 12 ربیع الاول کو چھٹی ہوگی، اور پھر باقاعدہ جلوس نکالا اور اس کا اہتمام کیا جی، پہلی بار۔ اسی طریقے سے حضور مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے یوم غدیر 18 ذوالحج، یہ بھی سب سے پہلے شیعوں نے شروع کیا۔ اسی طریقے سے وہ 5 ولادت کے دن مناتے تھے، یعنی یہ مصریوں کی، فاطمین مصر نے شروع کیا 5 دن حضور کا میلاد منانا، مولا کائنات کا میلاد منانا، حضرت خاتون جنت کا میلاد منانا، حسنین کریمین کا میلاد منانا، یہ 5 میلاد، ان دنوں میں میلاد منانا، خوشی منانا، اس کا کام شروع کیا فاطمین مصر نے، شیعوں نے۔ اسی طریقے سے 27 کی جو معراج ہے اس کا بھی یہ کام شروع کیا فاطمین مصر نے، اس کے بعد پھر پورے عالم اسلام میں لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیا وہ کام صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کام کیا کس نے، دیکھنا یہ ہے کہ جو کام کیا ہے وہ کام صحیح ہے یا کام غلط ہے۔ تو اب سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، عید منانا، جیسا اس کے بعد پھر عالم اسلام میں اب تقریباً دیکھیں رفتہ رفتہ پورے عالم سوائے سعودیہ کے جتنے اسلامی ملک ہیں تمام کے ہاں
یعنی جب میلاد کا مہینہ آتا 12 ربیع الاول باقاعدہ چھٹی کی جاتی، پورا دن منایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بات میں وہ دن کی بات کر رہا تھا، راتوں میں جو ہے وہ شب برات، اس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن نازل کیا کب؟ لیلۃ القدر میں، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات کو ہم نے قرآن نازل کیا۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن 23 سال نازل ہوتا رہا۔ نہ تو قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، نہ قرآن شب برات میں نازل ہوا ہے۔ وہی حضور کی شروع ہوئی، قرآن محرم میں بھی نازل ہوا، سفر میں بھی نازل ہوا، ہر جگہ نازل ہوا ہے، مکے میں بھی نازل ہوا، مدینہ میں بھی نازل ہوا۔ تو کتنے عرصے حضور پر وحی کا نزول رہا؟ 23 سال ہے نا۔ ان 23 سال میں 2.5 سال وحی کا سلسلہ منقطع رہا، پہلے وحی نازل ہونے کے بعد 2.5 سال تک وحی کا نزول نہیں ہوا۔ اسی بنیاد پر مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ حضور کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یعنی اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کی حکمت تھی۔ یوں سمجھیے کہ تقریباً 23 میں سے 2.5 سال نکالیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 21.5 سال۔ 21.5 سال لگاتار قرآن نازل ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی دن کو، کبھی رات کو، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں۔ تو کلام پاک تو 23 سال میں نازل ہوا جی۔ تو پھر یہ بات کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وہ تو 23 سال میں نازل ہوتا رہا۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب برات میں نازل کیا، وہ تو 23 سال میں نازل ہوتا رہا۔ تو اب قرآن کے اندر تک کنٹروڈکشن نہیں ہو سکتی نا، کلام پاک کے اندر تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام پاک کا شب قدر کو نازل ہونا یہ بھی ٹھیک ہے، شب برات کو نازل ہونا یہ بھی ٹھیک ہے، اور 23 سال کے عرصے میں کلام پاک کا ہر مہینے میں دن رات کو نازل ہونا وہ بھی صحیح ہے۔ اب ضد کب ہوتی ہے؟ اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ قبلہ قاری یونس صاحب کھڑے، تو اگر یہ کھڑے ہیں تو بیٹھے ہوئے نہیں، اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے نہیں۔ اب ضدات جمع تو نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے اندر مطلب ایک آدمی کے لیے کہیں کہ وہ چپ بھی ہے اور بول بھی رہا ہے، دونوں باتیں تو ایٹ اے ٹائم نہیں ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ آدمی کھڑا بھی ہے اور بیٹھا بھی ہے، یا وہ کھڑا ہے یا ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے، سمجھ گئے نا جی؟ اگر سم ٹائم وہ بیٹھا ہو، سم ٹائم وہ کھڑا ہو، تو پھر بھئی آپ جو بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے کیا تھے؟ آپ کھڑے تھے، تھوڑی دیر پہلے آپ چل بھی رہے تھے۔ تو اگر ٹائم سیم نہ ہو، آگے پیچھے ہو، تو پھر اس میں کنٹروڈکشن نہیں ہوتی، سمجھ گئے نا؟ اب بتاتا ہوں، کلام پاک کے نزول کی 3 قسمیں۔ ایک کلام پاک کا نزول ہے، مطلب یہ ہے کہ حکمی ہے۔ ایک کلام پاک کا نزول حقیقی ہے، ایک کلام پاک کا نزول عرفی ہے، سمجھ گئے جی؟ ایک ہے حکمی، ایک ہے حقیقی، ایک ہے عرفی۔ جب تینوں کی حیثیات علیحدہ ہیں تو کنٹروڈکشن کیسے ہوا؟ اب کلام پاک کا جو نزول حکمی ہے وہ شب برات میں ہے، نزول حقیقی جو ہے وہ شب قدر میں ہے، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔
اور 23 سال کے اندر کلام پاک کا نزول عرفی ہے۔ اب قصہ یہ ہوا کہ کلام پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس قرآن ہے نا، یہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں تھا۔ یعنی لوح محفوظ اور قرآن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ یعنی فرمایا کہ قرآن وہی ہے جو پہلے لوح محفوظ میں تھا۔ اب جب سرکار تشریف لائے، اب اللہ تعالیٰ نے وہ امانت سرکار کے سپورٹ کرنی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، ان کو لوح محفوظ سے جو چیپٹر ان کے حالات کے مطابق ہوتا وہ ان کو عطا کیا جاتا، صحائف کی صورت میں، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں۔ اب حضور آخری نبی، حضور کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، کوئی رسول نہیں آنا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ پوری کتاب ہی حضور کے حوالے کر دو، ہے جی۔ پہلے اس کے چیپٹر نازل ہوتے رہے، اب جب حضور آئے تو پوری کتاب حضور کے حوالے کر دی۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسے کرو کہ لوح محفوظ سے اس کی کاپی کرنی شروع کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لوح محفوظ سے کاپی کرنے کا حکم دیا تو وہ ٹائم کیا تھا؟ شب برات تھی۔ جب اس کی کاپی کمپلیٹ ہو گئی، پورے کا پورا کلام پاک جبریل کے حوالے کیا گیا۔ لوح محفوظ سے بیت العزت پہلے آسمان میں سارے کا سارا جبریل کے حوالے کیا گیا۔ وہ کون سی رات تھی؟ شب قدر۔ پھر بیت العزت سے 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت اللہ کے کہنے پر ایک آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں، کوئی 1 سورت، کوئی 1.5 سورت، پھر حسب ضرورت 23 سال میں اس کو نازل کیا گیا۔ تو شب برات میں قرآن کا نزول یہ نزول حکمی ہے یا نزول تقدیری ہے۔ تقدیری، آپ مکان بناتے ہیں، ایک وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن آپ اس کا سنگ بنیاد رکھتے ہیں، ایک دن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایک دن وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اندر رہائش شروع کرتے ہیں۔ جس دن آپ نے سنگ بنیاد رکھا وہ بھی اس کی تاریخ ہے اس مکان کے بنانے کی، جس تاریخ کو کمپلیٹ ہوا وہ اس کی کمپلیشن کی تاریخ ہے، جس دن آپ بوریا بستر اٹھا کر اس میں رہائش اختیار کی وہ اس مکان کی آبادی کی تاریخ ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یوں سمجھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سنگ بنیاد رکھا، حکم دیا کہ لوح محفوظ سے نقل کرو، وہ شب برات تھی۔ جب اس کی کمپلیشن ہو گئی اور سارے کا سارا جبریل کے حوالے کیا گیا، بیت العزت میں پہلے آسمان میں جبریل کے حوالے پورا قرآن کیا گیا، وہ شب قدر تھی۔ وہاں سے 23 سال کے عرصے میں قلب مصطفیٰ میں نازل کیا گیا یہ نزول عرفی۔ سمجھ گئے؟ اب شب قدر کی فضیلت کیوں ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا پتا کہ شب قدر کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ہم نے اس کے اندر، یعنی وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس کے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نزول قرآن ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ اور یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ ہاں جی، کل امر حکیم من عند ربنا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن کہ جس دن ہم اپنے سارے معاملات کو
تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں ایک گورنمنٹ چلانے کا اصول ہوتا ہے. دوسری بڑی اس میں ایک سال کا اینڈنگ ڈے ہوتا ہے. ایک ان کا سال کا دفتری سال ہوتا ہے. ایک تو سال شروع ہوتا ہے نا، مثلا ہمارا محرم سے شروع ہوتا ہے، بعض کا جنوری سے شروع ہوتا ہے، بعض کا وہ چیت بساکھ نہیں، چیت سے شروع ہوتا ہے جناب. ہر قوم کے اپنے مہینے. ایک دفتری سال ہوتا ہے. دفتری سال وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کے دفتر کے کاروبار اینڈ کیا جاتا ہے اور نیا شروع کیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں دفتری سال کا آغاز ہوتا ہے شب برات کی رات کو. یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو جو پورے سال کا کام دیا جاتا ہے نا، وہ پھر اپنی رپورٹ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہ سارے معاملات داخل دفتر کیے جاتے ہیں. نیکسٹ ایئر کے پورے سال کے معاملات ان کو ڈیوائڈ کیے، یفرا کو کل امر حکیم، وہ ان کو آئندہ پورے سال کے جو کام ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں. اچھا ملک الموت، تو نے اس سال میں اتنے آدمی کی روح قبض کرنی ہے. تو نے جبریل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ سال میں اتنے بیٹے بنانے، رحم مادر میں اتنی بیٹی ہیں، یہ کرنی ہے، تیری ڈیوٹی ہے. کسی کی ڈیوٹی ہے تو نے اتنی بارش برسانی ہے، تو نے اتنا رزق فلاں کو دینا ہے. تو پورے معاملات تقسیم کیے جاتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور جب میرا نام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، لسٹ پیش ہو، تو اللہ توجہ فرمائے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس وقت اللہ کی عبادت کے اندر ہوں، روزے میں ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، یا اس کی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سال کے اندر کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے کہ جب جہانگیر صاحب کا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ چودھری صاحب اس وقت کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی کہ یہ مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے گھر میں مصلی بچھا کر نفل پڑھ رہے ہیں، یا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، یا درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو پچھلے سال تو انہوں نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں، لیکن کم از کم اس وقت تو اس کو اپنا احساس ہے نا. یعنی آدمی کا مقدمہ پیش ہو عدالت میں اور آدمی جائے ہی نہ تو پھر کیا ہوگا جی؟ فیصلہ یک طرفہ ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فرشتوں سے کہتا ہے چلو اس سال تو اس نے کوتاہی کی، لیکن اس وقت تو ہے نا، وہ پچھلے سال کی برائیاں بھی نیکیوں بدل دو. قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ فرماتا ہے کہ نیکیاں بندی کی برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کی برائیوں پر قلم پھر جاتا ہے. اور اگر دیکھا کہ حضرت صاحب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی فلم دیکھ رہے ہیں، مزے کے ساتھ کسی پب کلب میں اپنا وقت پاس کر رہے ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کو پرواہ نہیں تو ہمیں کرنے کی ایز اٹ، جیسا اس کا مال نامہ ہے نا ایسے ہی دفتر میں داخل کر دو. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے بہت سارے فائدے. پچھلا سال بندہ نے بیماری میں گزارا، بیماریاں بھی لکھی جاتی ہیں، رزق بھی لکھا جاتا ہے. پچھلا سال بڑا تنگی میں گزرا، اس وقت یہ میری یاد میں موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ آئندہ سال اس کا فراخی میں لکھ دو، دولت کی فراوانی کر دو. یہ پچھلے سال بیمار رہا، اس وقت میری یاد میں بیٹھا ہے، آرا پورا سال ان کو صحت کا لکھ دو. سمجھ گئے؟ تو یہ رات جو ہے بندے کی تقدیر بدلتی ہے، بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا بندے کا ٹائم پورا ہو گیا جی، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کو مہینے بعد اس کا کام ختم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتا ہے ایسے کر، ایک تو سال کی مہلت دے.
بھی یہ اچھے کام کر رہا ہے. تو یوں سمجھیے اس رات کی برکت سے عمریں بڑھتی ہیں، رزق بڑھتا ہے جی، بیماریاں دور ہوتی ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے. تو یہ رات کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب برات میں، اس لیے اس کو برات کہتے ہیں. برات کا سمجھتے ہیں چھٹکارا، بارہ یبرا بری ہونا یا بیماری سے صحت مند ہونا ہے جی. تو فرمایا کہ یہ رات آزاد ہونے کی ہے، بری ہونے کی ہے. وہ جو اس پر لیگل مطلب ہے کہ جو چیزیں قانون لگی تھی ان سے اس کو باعزت بری کرنا تھی. تو یہ رات وہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے، بیماریوں سے، رزق سے، بہت ساری باتوں سے بری کرتی ہے. اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، جو اللہ نے ہمیں موقع دیے اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے. اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، ہمارے اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جو کچھ میں نے عرض کیا، سب سے پہلے مجھے